فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا، فوج نے کراچی میں آپریشن شروع کر دیا، تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پورے انسٹیٹیوشن کی۔ یہ بات کبھی کسی نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی جب میں یہ بات کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں الطاف حسین فوج کے خلاف ہے۔ جی نہیں، فوج میں 98% تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو بیچارے سرحدوں پہ رہتے ہیں، میرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میری طرح محنت مزدوری کرتے ہیں، بیوی بچوں سے 2-2 سال اور 3-3 سال دور سرحدوں پہ رہتے ہیں، 15 دن کے لیے اور 1 مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں سے ملنے آتے ہیں، پھر بارڈر پہ جاتے ہیں، گرمی ہو، جاڑا ہو، دھوپ ہو۔ ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ ان کی بیوی اگر پریگننٹ ہو جائے، شوہر تو چلا جاتا ہے بارڈر پہ، اور بیوی جو ہے کس کو لے کے جائے، کیا کرے، کیا کرے، کیا نہ کرے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو باپ تو بارڈر پہ پڑا ہے۔ ایک یہ زندگی ہے، پوری فوج کی ساری 98% سپاہیوں کی زندگی ایسے گزرتی ہے۔ ایک طرف فوج کے لوگوں کی یہ زندگی ہے، ذرا سنیے ذرا، دوسری طرف جرنیلوں کی زندگی۔ آئی ایم ناٹ ہٹنگ اینی باڈی، لیکن دوسری طرف بیوی ساتھ، بچے ساتھ، نوکروں کی پوری فوج ساتھ، مالی الگ، باورچی الگ، پولو کے گھوڑے الگ، اسپتال ان کے الگ، گاڑیاں، پورا فلیٹ۔ لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے میرے پاکستانیوں، فوج کو بدنام ہونے سے بچاؤ، اور اصل جو ملک لوٹنے، ملک توڑنے اور اگڑم سگڑم پالیسیاں بنانے والے ہیں ان کا کھل کر اظہار کرو۔ کیا خیال ہے؟ پلیز 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 پلیز۔ پتہ نہیں پھر برمنگم میں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر برمنگم میں آنا ہو یا نہ ہو۔ لہذا آیا ہوں تو جتنی باتیں کہہ سکتا ہوں سن لیجئے، سمجھ میں آئے تو کہیے کہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو آپ کا حق ہے، آپ مخالفت کیجئے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، تو یہ فوج کا نام بدنام ہوتا ہے۔ فوج کرپشن میں ملوث ہے؟ جی نہیں، فوج کرپشن میں ملوث نہیں۔ اس کے سپاہیوں کو سرحد کے دفاع اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے آرام کی فرصت نہیں کہ وہ سازش کہاں کریں گے، وہ کرپشن میں کہاں ملوث ہوں گے۔ وہ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جن کی نشاندہی کرنے کی کسی کے مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے علاوہ۔ لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھیے، یہ ایکسپلائٹیٹو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں۔ سپاہیوں کو جمع کیا، جیسے آپ ہیں نا، آپ جیسے بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے افسر، جی آپریشن کرنا ہے ایم کے خلاف، جی یہ سازش نکلی ہے، ملک دشمن ہے، جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، ان کے خلاف سازش کرنی ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک سپاہی وہ اپنے افسر کی بات کو جھوٹ سمجھے گا؟ لہذا ایک کامن سپاہی وہ اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ملک دشمن ہے۔ جب آپریشن کیا جائے گا تو بڑے بڑے اسٹار والے آپریشن کرنے تو فیلڈ میں نہیں آتے نا، آپریشن تو کرنے والے سپاہی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آپریشن کریں گے تو ایک تو حکم کی بجا آوری ہوگی، جو آرڈرز انہیں ملے ان کو کمپلائی کرنے والی بات ہوگی، ٹھیک؟ دوسری طرف ان کی ایک اندر کی بھی ایک وہ ہوگی، مارو ان کو، یہ دشمن ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی، یہ ہوا ہے۔ اب تو میں یہ کہتا ہوں، اب مشرقی پاکستان فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا؟ فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے تھے؟ بولیے۔ سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیا، سپاہی لڑے، سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم ملا، سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بات لڑنے اور ہتھیار ڈالنے کی جس نے آرڈرز جاری کیے ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، عام فوجی پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟
میرے بھائیوں، میں آپ کو چلیے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لیڈر پاکستان کا آپ کے ہاں آئے برمنگم میں، آپ کہیے ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، آپ مان لوں گا اگر وہ بولے گا ایک لفظ بھی بولے گا، کیونکہ میں نام لینا نہیں چاہتا. میں نے کچھ لوگوں سے کہا آپ پنجابی ہو، آپ پختون ہو، پنجابی، میں اگر کوئی فوج کے جرنیل کے متعلق یا کرپشن کے متعلق یا کرپٹ رولرز کے متعلق میں بات کروں گا تو فوراً اس کو رنگ دیا جائے گا، ٹرن کر دیا جائے گا پنجابیوں کا خلاف، سندھیوں کے خلاف. لیکن تم تو پنجابی، جب تم خود کہو گے تو کون بولے گا تمہیں؟ ٹھیک، آؤ رکو، ایگزائل میں میرے ساتھ جو میں کھاتا ہوں میرے ساتھ کھاؤ. آپ لوگ تو بڑے امیر ہو جی، 20 بچوں کو بھی لے آؤ، یہاں بڑے بڑے محل لے لو، یہاں آؤ اور آؤ مل کے پاکستان بچائیں. میں نے کچھ لوگوں کو پیشکش کی، قسم خدا کی اسی طرح جیسے آپ میرے سامنے، میں نے کہا ملک کو بچائیں، کھل کے بتائیں کہ کون ہے ملک توڑ رہا ہے، کون ہے ملک لوٹ رہا ہے. کوئی تیار نہیں ہوا. سب نے کہا الطاف بھائی واپس نہیں جی، مجھے میں ملک سے دور ہوں، یہ درد ہے، میں اپنے لوگوں سے دور ہوں، یہ دکھ ہے. مجھے اس کی تو فکر نہیں نا کہ 50 انڈسٹریز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ شوگر مل کا کیا ہوگا؟ کاٹن مل کا کیا ہوگا؟ فلاں ملٹی نیشنل فرمز ہے میری، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو فکر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے جی. تو انقلاب پاکستان کے عوام کو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، انقلاب ملک کی وقت کی اہم ضرورت ہے. اور احتساب کے نعرے نہ لگاؤ اے عوام، اے میرے لوگوں، اے میرے پاکستانیوں، کیونکہ کوئی نہیں پاکستان میں جو احتساب کر سکے، اس لیے کہ سب کے دامنوں پہ اگر کوئی ایک آدمی سے تم فل پاور کے ساتھ، مجھے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے کا شوق نہیں، 1 ہفتے کی فل پاور، فوج بھی انڈر میں ہو، مکمل، جعلی طریقے سے نہیں. بھائی پرائم منسٹر ہمارے نواز شریف صاحب ہو، پرائم منسٹر محترمہ ہو، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ محترمہ ہو، بظاہر تو یہی آتا ہے نا، بڑے بڑے جنرل یہ کرتے ہیں جی، بظاہر تو سلوٹ کرتے ہیں نا، کیا دل سے بھی ایسا کرتے ہیں؟ سامنے سب کے جنرل بڑے بڑے جنرل سلوٹ کرتے ہیں، اور ٹی وی کا کیمرہ اور عوام دور ہوتے ہیں تو الٹا ہوتا ہے جب اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے.